فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسموں کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ دونوں آیتیں وہی ہے جو پچھلے درس میں بھی انہی کی تلاوت کی گئی تھی. چونکہ پچھلے درس میں ان دو آیتوں کی تشریح اور تفسیر مکمل نہ ہو سکی، اس لیے ہمیں اس کا حصہ دوم کرنا پڑ رہا ہے. یہ دونوں آیتیں چوتھے پارے کی ہیں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اس کے رکو نمبر 14 کی دونوں آیتیں، آیت نمبر 135 اور 136. 135 اور 136. آئیے ایک بار آپ کے آگے میں لفظی ترجمہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آج کے درس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 134 میں یہ کہا تھا کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور دوڑو اس کی مغفرت کی طرف، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. گویا کہ جنت جو الٹیمیٹ ہمارا گول ہے، ہمارا ٹارگیٹ اور ہمارا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرو. اور یہ جنت اسی کو ملے گی جو متقی ہے. متقی کون ہیں؟ ان کی صفات اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتا ہے. قرآن مجید میں الگ الگ انداز سے الگ الگ صفات اللہ نے بیان کی ہے. یہاں پر چند مزید صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور مالداری ہو تو بھی خرچ کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں. دوسری صفت. تیسری والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا عفو و درگزر کا معاملہ ہوتا ہے، معافی کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد چوتھی صفت اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ ہمارے درس کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 135 میں اللہ کہتا ہے کہ چوتھی صفت یہ ہے کہ جب کبھی ان سے کوئی فحش یا برا کام ہو جاتا ہے،
دانستہ یا نادانستہ، چاہ کر یا بغیر چاہے، ارادتاً یا بغیر کسی ارادے کے، ہنسی و مذاق میں کسی طرح کا ان سے کوئی فحش یا برا کام یا ایسا کوئی گناہ جو ان کے اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، جب ان سے ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ کے ذکر کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کروانا، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا، یہ ان کا مقصد عین ہوتا ہے۔ کیونکہ جو فحش، جو برا کام، جو گناہ ان سے سرزد ہوا، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کا ایک رب ہے جو ان کے اس گناہ کو معاف ہی کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس سے مغفرت مانگی جائے، تو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے آگے نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یہ گناہ بخش دیے جائے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ پوچھتا ہے کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو بخش سکے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، پانچویں صفت اللہ نے بیان کیا کہ یہ کبھی بھی کسی گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر کبھی ہٹ درمی نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے۔ اور چھٹی صفت اللہ نے بتائی وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے کبھی نہیں کرتے، گویا کہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، متقی لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، اسی علم ہی کی بنیاد پر وہ کبھی گناہ پر اصرار نہیں کرتے، ہٹ دھرمی نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو گناہ تم سے سرزد ہوا یا فلاں جو گناہ ہوا یہ گناہ ہے، حرام ہے، تو چونکہ اس عمل کا علم انہیں ہوتا ہے تو وہ کہتے واقعی مجھ سے یہ گناہ ہوا، واقعی مجھ سے وہ گناہ ہوا، اس گناہ سے اقرار کرتے ہیں، گویا کہ یہ اصرار میں داخل نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے ہی متقیوں کے لیے بہت ہی بہترین اجر ہے، بدلہ ہے، مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ اپنے رب کی طرف آ رہے اللہ کا، اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اور مغفرت مانگتے ہوئے آ رہا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہترین اجر ہے، بہترین بدلہ ہے، وہ ہے رب کی طرف سے معافی، مغفرت۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو معاف کر دے، یہ کیا ہے؟ یہ بہترین بدلہ ہے۔ یہ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جنت کا واو کے ساتھ، ان کا عطف کے ساتھ جنت کا تذکرہ الگ سے اللہ نے کیا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ کہہ کر اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے بہترین بدلہ ہے وہ ہے مغفرت۔ وہ ہے کہ مغفرت، اللہ کا مغفرت کرنا، معاف کر دینا، یہ جنت کی نعمتوں کے علاوہ ہے، جنت کی نعمتوں کے علاوہ ہے۔ اور یقیناً جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے اس کو بخش دے، کیونکہ بغیر بخشے کوئی جنت میں جاتا ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام، بہت بڑا اجر اور بہت بڑا بدلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بخش دے۔ اس کے بعد انعام در انعام، احسان در احسان، یہ ہے وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ایسے متقیوں کو جنت دیتا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ کہتا ہے جنت جس کو مل جائے عمل کرنے والوں کے لیے یہی سب سے بہترین بدلہ ہے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری کوشش کا، میرے عمل کا مجھے بدلہ ملے۔ جتنی بھی وہ جستجو و جدوجہد کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کو بدلہ ملے، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بدلہ، عمل کا بدلہ اگر کوئی بہترین ہے تو وہ ہے جنت۔ وہ کیا ہے؟ جنت۔
آیت نمبر 136 ہے جو مکمل بھی اس کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے آگے رکھا. اب تک ہم نے جو پچھلے درس میں جو چیزیں ہم نے دیکھی، جن چیزوں کا ہم نے سنا، جن چیزوں کا ہم نے علم حاصل کیا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اسی آیت سے جڑی ہوئی 2 قرآن مجید کی آیتیں جو اسی قسم کے مفہوم کو بیان کرتی ہیں، ہم نے وہ 2 آیتیں دیکھی. ایک سورہ توبہ کی اور دوسری سورہ نساء کی. ایک نچوڑ اور ایک اعادہ آپ کے آگے کر رہا ہوں مختصر طور پر، کچھ جھلکیاں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں تاکہ آج کا درس ہم اچھے سے سمجھ سکیں. 2 آیتیں سورہ توبہ کی اور سورہ نساء کی ہم نے دیکھی. اس کے بعد ہم نے ایک حدیث، اس نمبر پر ایک حدیث ہم نے سنی جو بخاری مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے، جس میں بندہ گناہ کرتا ہے اور رب کے آگے آ کر مغفرت مانگتا ہے تو رب کہتا ہے کہ کیا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کے گناہ کو بخشنے والا ہے، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہم نے سنی. 4 نمبر پر ہم نے وہ حدیث سنی جو صحیح مسلم میں ہے، جس میں ایک صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو جنت اور جہنم یاد آتی ہے، جب بیوی بچوں میں آ جاتا ہوں تو دنیا دار ہو جاتا ہوں، گویا کہ میرے اندر دوغلا پن آ گیا، میں منافق ہو کے یہی تذکرہ ہوں دل کے پاس کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے دل کا حال ویسا ہی ہو جیسا میرے پاس ہوتا ہے، میرے پاس سے جانے کے بعد بھی، تو فرشتے بڑھ کر تم کو سلام کریں گے. سنن ترمذی کے الفاظ جو ہم نے جو دیکھے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہی حال تمہارا رہا دل کا تو فرشتے تمہارے گھر پر آ کے تمہاری زیارت کریں گے. اس کے بعد 5 نمبر ہم نے ایک موضوع من گھڑت حدیث دیکھی کہ کس طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی حدیثیں گھڑتے ہیں اور کس طرح اسلام کے صحیح تصور کو جو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اس کے خلاف وہ بیان کرتے ہیں جھوٹی حدیثیں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، پھر سے اس بات کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، اس پر روشنی ڈال رہا ہوں کہ اہل سنہ والجماعہ جو حق پرست جماعت ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن، چاہے وہ کتنی مرتبہ بھی کوئی بھی گناہ کیوں نہ کرے، جب بھی رب کی طرف آئے گا مغفرت مانگے گا، رب اس کو بخش ہی دے گا، بخشنے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ 1 بار 2 بار 3ری بار ہو گیا تو رب یہ نہیں کہتا کہ جب میں تجھے نہیں بخشوں گا. اس کے برخلاف جو لوگوں نے عقیدہ گھڑا اور اس کے خلاف جو گمراہی جو عوام میں پھیلائی، اور اکثر اس میں خواص بھی شامل ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بندہ ایک گناہ کرے، مغفرت مانگ لے، پھر دوبارہ وہی گناہ کرے تو ہو سکتا اللہ بخش دے، پھر وہی کرے، بار بار اگر اسی گناہ کرتا رہے تو گویا کہ ایسا گنہگار جو ایک ہی گناہ بار بار کرتا رہے تو گویا کہ گنہگار ہی ہے، گناہ نہ چھوڑنے کے برابر ہے، اللہ اس شخص کو معاف نہیں کرتا. تو جیسا کہ جھوٹی حدیث جو موضوع حدیث تھی، میں نے اس کا عربی متن آپ کے آگے رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس طرح بیان کیا گیا، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُصِرُّ عَلَى مَعْصِيَةٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کہا گیا کہ ایسا شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے. تو گویا کہ جنت سے ہی کاٹ دیا گیا، جبکہ ایک مومن ہو سکتا ہے ایک ہی گناہ بار بار کرے اور جب بھی رب سے مغفرت مانگے گا تو اس کا رب اس کو معاف ہی کر دے گا. جیسا کہ بخاری مسلم کے سب سے پہلی حدیث ہم نے سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، حدیث قدسی بھی ہے وہ، کہ جب بندہ 3ری بار جب یا 4تھی بار رب کے آگے پھر مغفرت مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے جا، اب جو چاہے ما شئت، اب جو چاہے سو کر، میں نے تجھے پہلے سے بخش دیا، کیونکہ اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ تجھ سے گناہ ہوتا ہے تو مجھ سے مغفرت مانگتا ہی ہے، جا میں نے تجھے بخش دیا. تو یہ ہے صحیح عقیدہ. اس کے بعد 6 نمبر پر ہم نے دیکھا جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم گناہ نہ کرو، یعنی اتنے متقی، اتنے پرہیزگار صوفی ٹائپ کے اگر ہو گئے کہ گناہ ہی نہیں کرتے تم، تو اللہ کہتا ہے اللہ تمہیں نکال دے گا، برباد کرے گا، اور ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی پھر مغفرت ہی مانگے گی. اللہ کو مقصد گناہ کروانا نہیں ہے، اللہ کا مقصد توبہ کروانا ہے، مغفرت کروانا ہے، کہ اللہ کی بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ اس کے پاس آئے، بار بار آئے. اب آتا تبھی ہے جب ضرورت ہو، ضرورت سب سے بڑی ضرورت انسان کی جنت ہے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے
کو بخشوانا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو تباہ برباد کر دے گا, تم کو نکال کر ایسی مخلوق نئی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد توبہ کرے گی, مغفرت مانگے گی آگے. یہاں تک ہم نے اب تک پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ان دو آیتوں کی مزید تشریح و تفسیر ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت 135 میں کہا, آج کے درس کی جو آیت ہے, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, کہ جب یہ متقی لوگ جب ان سے کوئی دانستہ یا نادانستہ طور پر کوئی فحش یا برا کام ان سے ہو جاتا ہے, یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے, یا اپنے آپ پر ظلم کرنے والا کوئی کام ان سے ہو جاتا ہے, تو اللہ نے کہا ذَكَرُوا اللہ کو یہ یاد کرتے ہیں, فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ, اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی گناہ سرزد ہو, تو اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے اور اس سے مغفرت کیسے مانگی جائے؟ مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں صرف بات کو سمجھانے کے لیے. ایک ہے مسلمان, اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا, جیسے اس کو احساس ہوا, ظاہر سی بات ہے جس کو احساس ہوگا وہی اپنے رب کے آگے مغفرت مانگے گا. جیسے اس کو احساس ہوا فوراً کا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, کیونکہ لفظ کیا ہے یہاں پہ ذکر اللہ, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہا ہے. اس کے بعد کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں؟ اللہ نے کہا فاستغفروا لذنوبہم, اللہ کا ذکر کرنے کے بعد مغفرت مانگتے ہیں. تو کیا اس کا مفہوم وہی ہے جیسا قرآن کے الفاظ ہے ظاہری, کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے فوراً احساس ہوتے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ 100 بار استغفر اللہ بول دو, 100 بار الحمدللہ بول دو, 100 بار اللہ, کیونکہ ذکر بھی ہو گیا استغفار بھی ہو گیا. کیا ایسا ہی مفہوم ہے؟ نہیں, اس کا مفہوم ویسا نہیں جیسا ہم سمجھتے ہیں. اس کا مفہوم کیا ہے؟ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے جب اس آیت کی تفسیر لکھ رہے تھے تو انہوں نے ایک ٹائٹل باندھا اور کہا وَيَتَأَكَّدُ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ عِنْدَ التَّوْبَةِ, یعنی کہ جب کسی کو صلاۃ التوبہ پڑھنی ہو, توبہ کرنا ہو, مغفرت مانگنا ہو, تو وضو کرنا بہت بہتر ہے. وضو کی تاکید احادیث میں آئی ہے. وضو اچھے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اگر کوئی اپنے آپ کی مغفرت مانگے گا رب کے آگے تو یہ احادیث سے ثابت ہے, یہ سنت طریقہ ہے. دلیل کیا ہے؟ دیکھیے حیرت انگیز بات کہ جب بھی کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو, فحش اور گندا کام ہو جائے, یا کوئی اپنے آپ کو ظلم کرنے والا کوئی گناہ ہو کر بیٹھے, تو اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے اور اس کے آگے مغفرت کیسے مانگی جائے, اس کنسپٹ کو, اس تصور کو سمجھانے والے کون ہے بتائیں؟ صحابہ میں سے چاروں خلفائے راشدین. جید, چاروں خلفائے راشدین, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, چاروں سے حدیث مروی ہے کہ کس طرح اللہ کا ذکر کیا جائے اور کس طرح مغفرت مانگی جائے. خلفائے راشدین. آئیے سب سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1395 1395, اور سنن ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3006 اور حدیث نمبر 406 3006 اور 406. اسی طرح سنن ابو داؤد کی بھی حدیث ہے, حدیث نمبر 1521 1521. گویا کہ یہ تینوں سنن ہے. سیاہ ستہ میں سے 3 مشہور حدیثی کتابیں ہیں, سنن ابن ماجہ, سنن ترمذی, سنن ابو داؤد. اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حدیث اسی آیت کی تفسیر میں آئی ہے. تینوں جگہ پر اس آیت کی تفسیر میں آئی کہ اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے, اس کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے کے لیے حدیث آئی ہے. عن علی
ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا. دیکھیے بڑی ہی پیاری حدیث ہے اور بہت ہی بہترین اصول دے رہی ہے ہمیں حدیث. بہت ہی بہترین اصول کہ ہم کیا ہیں اور صحابہ کیسے تھے. آج ہم صرف نام کو صحابہ سے کیا ہے صحابہ کو ماننے والے ہیں. صرف نام کے لیے فار دا نیم سیک ہیں بس صحابہ صحابہ صحابہ. اور حیرت در حیرت یہ کہ جو سب سے زیادہ صحابہ سے محبت کرتا ہے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے اسی کے تعلق سے یہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے, صحابہ کو نہیں ماننے والے, ایسے فتوے لگائے جاتے ہیں. حیرت ہوتی ہے. دیکھ لیجئے کون صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے, کس کو سب سے زیادہ صحابہ سے محبت ہے, کون سا وہ حق پرست گروہ ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے, کون ہے وہ. آپ اس حدیث کو رکھ کر دیکھیے کہ آپ کیا اس میں شامل ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال كنت اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا, کہ جب کبھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا, ينفعني اللہ بما شاء منہ, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سنی ہوئی حدیث سے مجھے بڑا فائدہ دیتا جتنا وہ چاہتا. پہلا عقیدہ یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اور ہم سنے عمل کریں اس سے فائدہ نہ ہو, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. فائدہ ہوتا ہی ہے, بس ویسی نیت ہو, ویسی سوچ ہو, ویسا عقیدہ ہو. علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے اللہ نے اس سے مجھے فائدہ ہی پہنچایا جتنا اللہ چاہتا تھا. وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ, جب کبھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے حدیث میں نے سنی, اللہ رسول کے علاوہ کسی اور سے اگر میں نے حدیث سنی, کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. کس کا دور چل رہا ہے یہ, صحابہ کا دور, اور اللہ کے وسلم زندہ ہیں. یہ صحابہ دیکھو کیسے ہیں, حدیثوں کے تعلق سے کتنے محتاط ہیں, کتنے محتاط ہیں. کیونکہ جس نے بھی حدیث سنائی انہیں علی رضی اللہ کو ظاہر سی بات ہے صحابی ہی ہوگا, کوئی اور دوسرا راوی ہوگا, تابعی, تابعی, محدث, فقیہ, ولی, شہید, ایسا ہوگا. ظاہر سی بات ہے صحابی ہی ہوگا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی صحابی سے بھی حدیث وہ سنتے تو کہتے ہیں استحلفتہ فاذا حلف صدقتہ, تو میں اس کے پاس سے حدیث سننے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کی جا رہی ہے, حدیث سننے کے بعد میں اس سے قسم لیتا تھا تو اللہ قسم کھا کے کہے کہ تو نے یہ بات اللہ سے سنی ہے. جب وہ قسم کھاتا تو کہتا کہ ہاں تو نے سچ کہا. کون ہے یہ؟ علی کرم اللہ وجہ, اللہ کے داماد, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر, خاوند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہجرت کے لیے تو علی رضی اللہ کو اپنے بستر پر لٹھا دیا, حالانکہ پوری طرح یقین تھا کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوئے بستر پر حملہ کر کے مار سکتے تھے, قتل کر سکتے تھے. انہیں یہ نہیں پتا کہ کون سویا ہوا ہے. اتنے بھروسے مند ہے علی رضی اللہ. کیا کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چل رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چل رہا ہے, صحابہ زندہ ہے. حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی صحابی سے بھی حدیث سنتا تو انہیں قسم کھانے لگا تھا. جب وہ قسم کھا لیتے, اللہ قسم کھاتے, تب جا کے میں انہیں سچا سمجھتا. میں پوچھتا ہوں کہ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہمارا کام نہیں ہے. آج ہمارے آگے کوئی بھی کہے حدیث میں آیا ہے, حدیث کا مفہوم ہے, بولتے ہم بالکل اندھے بہرے ہو جاتے, سر جھکا لیتے اور قبول کر لیتے. ہم یہ نہیں پوچھتے حدیث آئی کہاں سے. وہ تو کم سے کم قسم لیتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دور ہے, اس میں اختلافات یا اسلام بگڑا ہوا تھا ہی نہیں, ایک دم پیور اسلام تھا. پھر بھی خود تک بات پہنچنے کے لیے تحقیق لازم ہے. خود تک جو اسلام کی جو بات پہنچ رہی ہے اس کے پر تحقیق لازم ہے. ہر فرد کی اپنے اپنے
اعتبار سے, اپنے اپنے لیول سے. کیسے حضرت علی تو اپنے لیول سے اس کی تحقیق کر رہے ہیں. یہ صحابہ کا صحیح منہج, صحیح طریقہ کہ جب آسلم کی کوئی بات آئے تو اس کی پوری تحقیق کر لے کہ واقعی وہ ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ آپ وسلم کیا کہتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, اس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بات گھڑی, اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ بولنا گویا کہ خود کا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے. تو اتنی بڑی وعید آنے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کسی صحابی کے بولنے کے بعد بھی اندھے اور بہرے ہو کر کس طرح سن سکتے تھے؟ آج مسلمانوں کا عوام تو عوام خواص کا بھی حال ہے. پوچھے کہ حدیث کہاں پہ ہے, کیا پتا, جمعہ خطبے میں مولانا نے سن لیا, میں نے جمعہ خطبے مولانا نے سن لیا تو بس وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے. استغفراللہ, نہیں, تب تک کہ اس کا حوالہ نہ ہو, دلیل نہ ہو, ہم اس کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھ سکتے. آگے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِي وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ, کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی اور اس میں وہ بالکل سچے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کی جاتی, انہیں یقین نہیں ہوتا تھا, نہیں مان سکتے تھے, بھروسہ نہیں تھا, پھر کیوں قسم لیا کرتے تھے؟ کیونکہ اسلام کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. ابھی 12 آتے رہتے ہیں مجھ سے پوچھتے سوالات, ایک آڈیو ہے اور خاص طور پر دیکھیے شیطان کہیں چالے چلتا ہے. جتنی جھوٹی من گھڑت حدیثیں ہوتی ہیں نا, آج کل اس کو خواتین ریکارڈنگ کر رہی ہے, وائس ریکارڈنگ, اور اس کو فاروقی کے لوگ سننے میں مگن ہو جاتے ہیں. جھوٹی حدیث, کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیے تو فلاں بلا, بیچ میں پی لیے تو فلاں شفا, اور آخر میں پی لیے تو ایسا, اور صبح اٹھے تو ایسا, دوپہر میں اٹھے تو ویسا, وہ ظہر پڑھ لیے تو ایسا, یہ اثر, سب جھوٹی من گھڑت حدیثیں خاتون لڑکیوں کی آواز میں. لوگ سنتے صحیح شیطان کی چالیں ہیں, اور ذرا بھی فکر نہیں ہوتی کہ نبی کے نام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. خیر, حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک حدیث سنائی اور وہ بالکل سچے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ما من رجل یذنب ذنبا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے, فَيَتَوَضَّعُ وَيُحْسِنُ الْوُضُوء, فوراً لہذا وہ اس کے بعد جب وضو کرتا ہے بہت ہی اچھا وضو. اچھا وضو کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اطمینان ہو. کیونکہ انسان اگر ایسے وقت مسجد میں پہنچے جب جماعت کھڑی ہو تو جماعت کو حاصل کرنے کے گڑبڑ میں, وہ چکر میں کیا کرتا ہے, جلدی وضو بناتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کی کچھ جگہ ہو سکتا ہے سوکھے رہ جائے, اعضائے وضو سوکھے رہ جائے. جب اطمینان ہو تو سکون سے چہرہ دھوئے, سکون سے ہاتھ دھوئے, سکون سے مسا کرے, اطمینان سے, تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے. اس کو ہوتا ہے احسن الوضو, یعنی اچھا وضو. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص گناہ کرے اور اس کے بعد کوئی اس سے گناہ ہو, اس کے بعد وہ اچھا وضو کرے, ثم یصلی رکعتین, اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے, ویستغفر اللہ, پھر اپنے رب سے اس گناہ کی جو اسے سرزد ہوئی ہے مغفرت مانگے, الا غفر اللہ لہ, تو سوائے اس کے اور کچھ نہ ملے گا کہ اللہ اس کو بخش دے گا. اچھے سے وضو کرے, 2 رکعت نماز پڑھے, اس کے بعد اپنے گناہ کی مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخشے گا. یہ ہے اس آیت کا صحیح مفہوم, گناہوں سے مغفرت مانگنے کا صحیح تصور, صحیح طریقہ, صحیح سسٹم. اللہ کہتا ہے کہ جب ایمان والوں سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, اس کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے گناہ ہوا پہلے اللہ کو یاد کیا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کے بعد مغفرت مانگے, استغفر 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 استغفر. آج دیکھو اب اکثر لوگ استغفر استغفر 1,00,000 بار بولنے کو تیار ہوں گے, مگر ایک بار ہاتھ اٹھا کے نہیں بولیں گے اللہ مجھے بخش دے. یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کیونکہ صحیح طریقہ معلوم ہی نہیں ہے. اچھا,
صحیح طریقہ کون سا ہے؟ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اچھے سے وضو بنائے، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ ثم قرأ هذه الآیہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 کی تلاوت کی، کہا کہ یہ آیت ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا اور استغفار کرنے سے مراد اچھے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا، اس کے بعد استغفار کرنا۔ تو گویا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ سب سے بہترین اور افضل ذکر کیا ہے؟ نماز۔ سب سے بہترین اور افضل ذکر کیا ہے؟ نماز۔ اس کے بعد استغفار جو کرنا وہ مغفرت مانگنا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ذکر کا نام نہیں ہے، کیونکہ ذکر ہوتا تو پہلے ہی میں آ جاتا تھا، یہ ذکر نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد استغفار 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 1 لاکھ بار پڑھ لیے، نہیں، مغفرت مانگنا ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ جیسا کہ صحیح بخاری سے مسلم میں جو سب سے پہلی حدیث تھی کیا ہے کہ جب بندہ اذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبی، جب بندے سے گناہ ہوتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے بخش دے، یہ دعا کر رہا ہے، اللهم اغفر لي ذنبی، اللهم اغفر لي ذنبی، اللهم اغفر لي ذنبی۔ یہ ذکر نہیں ہے، یقیناً ذکر کا تصور ہے اسلام میں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اس کا تصور ملتا ہے۔ جو ذکر نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یہ ذکر نہیں ہے، مغفرت مانگو روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے، اللہ کہتے ہیں ہوش میں رہ کر مغفرت، یہ ذکر نہیں ہے۔ استغفر استغفر ذکر نہیں ہے، یہ دعا ہے، دعا تو کرنا پڑے گا، رب کے آگے مغفرت مانگنا پڑے گا۔ آئیے تو یہ حدیث میں نے آپ کے آگے رکھا جو سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد کی ہے، جو اس آیت کی صحیح تشریح اور صحیح تفسیر بیان کرتی ہے۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، 2 راوی ہوئے نا، خلفاء راشدین سے 2 راوی ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آئیے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 234، حدیث نمبر 234، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی، وہ کہتے ہیں قال ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ایہا شاء۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث کہ جب کوئی بندہ اچھے سے وضو کرتا ہے، بہت ہی بہترین احسن طریقے سے وضو کرتا ہے، اس کے بعد یہ الفاظ اگر وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چاہے وہ جس دروازے سے چاہے جائے۔ اس لیے وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا افضل ہے، جس سے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، بندہ جس دروازے سے چاہے جائے۔ یہ فضیلت میں نے وضو کے تعلق سے لائی۔ کیوں لایا وضو کے تعلق سے؟ کیونکہ استغفار کرنے کے لیے اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وضو ہے، اس کے بعد نماز، اس کے بعد استغفار ہے۔ وضو اگر اتنا اچھا ہو اور یہی جنت کے دروازے کھل رہے ہیں تو اس کے بعد نماز، اس کے بعد استغفار، تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ انعام و اکرام ملیں گے۔ اور اس سے سب سے بڑا رد ہو رہا ہے اس عقیدے کا کہ گناہ ہو جائے تو وہیں گاڑی ڈھکیلتے ہوئے، بس میں بیٹھے ہوئے سبحان اللہ اللہ معاف کر دے، نہیں، ایسا نہیں، طور طریقے سے۔ ہاں جب آپ پاس عذر ہے، آپ نہیں کر سک رہے، نماز نہیں پڑھ سک رہے، سفر میں، ایک بات الگ ہے، مگر یہ کوئی طور طریقہ نہیں ہے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے، اس کو ایک 100 بار جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ کہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث دیکھتے ہیں۔ اس کے راوی جو ہے حمران ہے، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہ رأى عثمان بن عفان، اس میں پورا وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ میں آج حدیث کا متن آپ کے آگے پڑھتا ہوں اور اصل مفہوم آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، عمران کہتے ہیں کہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ
فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين. یہ پورا وضو کا طریقہ ہے. چہرہ دھویا 3 مرتبہ, ہاتھ دھوئے, اپنے پیر دھوئے, اس سے پہلے سر کا مسا کیا 3 بار, 3 مرار. کون سی حدیث ہے یہ؟ حدیث کا حوالہ نہیں دیا انہوں نے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 159, 164 اور 1934 1934. صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے, حدیث نمبر 226 اور 232, 226 اور 232. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے, متفقون علیہ حدیث. تو پورا وضو کا طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا. اس کے بعد ثم قال, کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, من توضأ نحو وضوء ھذا, جس کسی نے اس طرح کا وضو کیا جس طرح میں نے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وضو کیا اور کہا کہ جو میری طرح وضو کرے. وہی نقل بالکل نقالی ہم عثمان غنی کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, وہی کلمہ دہراتے ہیں جس کسی نے ایسا وضو کیا جیسا میں نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں, وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلا رہے ہیں. ثم صلى ركعتين, اس کے بعد 2 رکعت اس نے نماز پڑھی. لا يحدث فيهما نفسه, اور اس نماز میں اپنے آپ سے باتیں نہ کرے. آج لوگ نماز میں رہتے تو اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے, ادھر بھی گھومتے ادھر بھی گھومتے, وہ بھی سوچ لیتے یہ بھی سوچ لیتے. بات یاد آ گئی کہ اپنے نفس سے بات کرنا کس کو کہتے ہیں. لطیفہ چٹکلا سمجھ لیجیے بات کو سمجھنے کے لیے. ایک مسجد بھری پڑی تھی, جماعت کھڑی ہے, امام صاحب نے جیسے سلام پھیرے تو لوگوں کے درمیان چیم ہو گیا شروع ہوگی. امام صاحب نے 3 رکعت پڑھا, امام صاحب نے 4 رکعت پڑھا, بڑی کیا کہتے ہیں گرما گرمی ہو گئی. اب فیصلہ ہو نہیں پا رہا. اچانک ایک صاحب اٹھے, اس میں کہا, امام صاحب آپ نے 3 رکعت پڑھا. پوری کانفیڈنس کے ساتھ, گارنٹی کے ساتھ. سارے لوگ حیران, پوچھا کہ بھائی کیسے, آپ کو کیسے پتا لگا؟ کہا کہ پہلی رکعت میں پہلے بیٹے کے اس کے دکان کے تعلق سوچ رہا تھا, وہ حساب پورا ہو گیا. دوسری رکعت میں دوسرے بیٹے کے تعلق سے اس کے دکان کے تعلق سوچ رہا تھا, اس کا پورا ہو گیا. تیسرے کا بھی سوچا, اس کا پورا ہو گیا. چوتھا کا پورا ہوا ہی نہیں, تو چوتھی رکعت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ ہے کیا, جب نماز میں کھڑا ہو تو اپنے نفس سے باتیں نہ کرے, حساب کتاب لگائے, کیلکولیشن لگائے, اپنے نفس کو, اپنے دماغ کو اس نماز میں رکھے. غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا ہے حدیث کے الفاظ فضیلت؟ اگر اچھے سے وضو کرے, 2 رکعت نماز پڑھے, اس نماز میں اپنے آپ سے باتیں نہ کرے, تو غفر له ما تقدم من ذنبه, اس سے پہلے جتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے, صغیرہ گناہ سارے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ہے فضیلت کس بات کی, اللہ کا ذکر کیسے کرنا اور اللہ سے مغفرت کیسے مانگنا, اس کا طریقہ میں نے آپ کے آگے احادیث کی روشنی میں دلیل دیتے ہوئے میں نے آپ کے آگے رکھا. اب آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں, اور 2 بڑی پیاری حدیثیں دیکھتے ہیں. اس میں سے یہ خاص طور پر جو حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں, یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے. مستدرک علی الصحیحین للحاکم, امام حاکم کی ایک کتاب ہے المستدرک, جس کے اندر انہوں نے امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کی وہ شرائط جس سے راویوں کو پرکھا جاتا ہے, انہی شرائط کو لے کر انہوں نے چند حدیثیں جمع کی. وہی شرائط. یہ حدیث صحیح ہے جو آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. حدیث نمبر 7672, 7672, مستدرک حاکم کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بڑی پیاری حدیث ہے, دل سے سنیے, اللہ سے محبت بڑھ جائے گی, اور بڑھ جائے گی, اور بڑھ جائے گی, بہت بڑھ جائے گی انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان الشیطان, بے شک شیطان کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ قال وعزتک یا ربی. کیا کہتا ہے شیطان؟ ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے رب سے کہہ رہا ہے, اے میرے رب تیری عزت کی قسم. شیطان بھی رب کو بہت زبردست مانتا ہے, مگر چونکہ اس کو چھوٹ ملی ہے اس لیے وہ یہ سارے کام کر رہا ہے. تو
کہتا ہے اے میرے رب تیری عزت کی قسم لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو ہر وقت ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کے جسموں میں ان کی روحیں باقی ہیں. ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، ان کے جسموں میں جب تک روحیں تب تک میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. کتنی بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شیطان سے بچ گیا، میں شیطان پر حاوی ہو گیا، میں نے شیطان پر قابو پا لیا، اب شیطان مجھے گمراہ نہیں کر رہا، میں ہمیشہ نیک کام کرتا رہتا ہوں. نہیں، جو ایسا کہے وہی شیطان کے دھوکے میں ہے، کیونکہ شیطان نے تو رب کی قسم کھا کر یہ وعدہ کیا اور یہ کام کر رہا ہے اور کافی حد تک کامیاب ہے. اب چونکہ یہ آزمائش ایک انسان کے لیے واقعی بڑی سخت ہے، اس سے نکلنا بہت ہی محال اور مشکل ہے، اس لیے رب تعالی نے اپنے انعام اور اکرام کی جھولی بھی پوری طرح کھول دی، اپنا خزانہ پوری طرح انڈھیل دیا. اور آگے کہتا ہے فقال الرب تبارک و تعالی، آپ سلام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی بات سن کر کہتا ہے وعزتی و جلالی، قسم ہے میری عزت کی اور میرے جلال کی، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ہر وقت انہیں معافی کرتا رہوں گا. بہت زبردست خوشخبری اس میں. شرط یہ ہے کہ گناہ ہو، رب سے کہ اللہ مجھ سے گناہ کا بخش دو، اللہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا. کم سے کم رب کے آگے مغفرت مانگنے کی توفیق کو حاصل کرو. اللہ تو تیار ہے، اللہ بولے میں معاف کر رہا ہوں، میں معاف ہی کر رہا ہوں. گارنٹی اللہ کی طرف سے کہ بندہ مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے، ایسا ہوتا ہی نہیں. اللہ کی طرف سے گارنٹی، اللہ معاف کرتا ہی ہے. جیسا کہ یہ مستدرک حاکم کے الفاظ ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی میں بندہ مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو معاف ہی کرتا ہوں، معاف کرتا رہوں گا. میں جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. پھر آج ہم کیوں اتنی زبردست حدیث ہے ہمارے پاس ہونے کے بعد، اتنا زبردست اسلام ہونے کے بعد، اسلام ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم اللہ کی ذات سے اتنے نا امید کیوں ہیں؟ اور گناہوں کو ہم نے ایسا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گناہوں سے ڈرو مت، خوف نہ کھاؤ، انہیں مکھی کی طرح اڑا دو، نہیں، پھر بھی گناہوں سے اتنا ڈر اور خوف کیوں؟ گناہ تو بشریت کے تقاضے کے تحت انسان سے ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کے بعد مغفرت مانگی جائے. رب کی ذات سے، رب کی رحمت سے امید اگر کسی کو ہے اور اس بات کا اگر پتہ چلتا ہے تو وہ ہے اس کی مغفرت مانگنے سے. کسی بندے کو رب سے اگر محبت ہے، اس کی رحمت سے امید ہے تو وہ ضرور اپنے رب سے مغفرت مانگتا رہے گا، مانگنے والوں میں سے. آئیے اس کے بعد ایک اور آخری حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ حدیث جو ہے شعب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6844 6844، اور مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6541 6541. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح حدیث ہے. وہ کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی منبرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہا ارحموا ترحموا، لوگوں پر رحم کیا کرو، مخلوقات پر رحم کیا کرو، تم پر بھی رحم کیا جائے گا. ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم، معاف کرتے رہو، بخشتے رہو لوگوں کو، اللہ بھی تمہیں بخشتا رہے گا. یہ ایک طریقہ ہے گناہوں کی بخشش کا. جہاں وضو بنا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے مغفرت کروانا ہے، وہیں بھی وہاں پر یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ رکھنا. یہ حدیث کیوں رکھ رہا ہوں آپ کے آگے؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. متقین کی ایک صفت کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو معاف کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا رہے گا. تم لوگوں کو بخشتے رہو، اللہ تمہیں بخشتا رہے گا. ویل للاقماع القول ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون. وہی جو آیت ہے، وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور حدیث کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے،
بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، جہنم کا گڑھا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مصر ہیں، اصرار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ متقی لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خرابی ہے، بڑی ہی خرابی ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مصر ہیں، یعنی کہ اصرار کرتے ہیں اپنے گناہوں پر، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، جانتے ہیں کہ گناہ، پھر بھی گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پچھلے درس میں میں نے اصرار کا مفہوم میں نے آپ کے آگے رکھا تھا کہ اصرار یہ ہے، غور سے سنیے، پھر سے دوہرا رہا ہوں، اصرار یہ ہے کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جب اس سے کہا جائے کہ یہ تو گناہ تھا، وہ کہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو مکروہ ہے، یہ تو جو ہے کرے بھی تو چلتا، نہیں بھی کرو چلتا، میں یہ تو ایسے ہی کر رہا ہوں، اس سے کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے، اس کو اصرار کہتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی نہیں چھوڑنے والا۔ اصرار یہ نہیں ہے کہ کسی بندے سے بشریت کے تقاضے کے تحت دانستہ یا نادانستہ طور پر اگر اس سے گناہ ہو جائے، اس سے پوچھے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو وہ کہے یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، مجھ سے سرزد ہو گیا، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیشہ وہ پشیماں ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، یہ گناہ مجھ سے ہوا، اس لیے یہ مصر میں داخل نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو گناہ پر اصرار کرنے والے میں ان کا شمار نہیں ہوتا، ان کا شمار متقی میں ہوتا ہے اگر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہیں۔ تو اصرار مصر وہ لوگ بھی نہیں جن سے گناہ ہو اور مغفرت مانگتے رہیں، یہ بھی مصر نہیں ہے۔ مصر وہ بھی نہیں ہے کہ انہیں علم ہے کہ فلاں مسئلہ یہ ایسا ہی ہے، حرام ہی ہے، مگر مجھ سے غلطی سے ایسا ہو رہا ہے، بشر تک ایسا ہو رہا ہے، فلاں گناہ جو ہے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، مگر مجھ سے ہو رہا ہے، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی مصر نہیں ہے۔ مصر کون ہے؟ اپنے عمل پر اصرار کرنے والے کون ہیں؟ جو گناہ بھی کرتے جائے اور کہے بھی کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال جو جلدی سے سمجھ میں آتی ہے، پچھلے درس میں نے دی، کہ اگر کوئی شخص پیے اور اس سے کہے کہ بھی شراب مت پی، تو وہ کہے کہ واقعی شراب پینا حرام ہے، عادت چھوٹ نہیں رہی ہے، تو وہ مصر میں داخل نہیں، گنہگار ہے، گنہگار تو ہے مگر مصر نہیں ہے۔ اگر اس کے برخلاف ایک سگریٹ نوشی کرنے والا ہے، اس سے کہے کہ بھائی سگریٹ نوشی مت کر، سگریٹ مت پی، وہ بجائے سگریٹ نوشی کو چھوڑنے کی وہ کہے کہ یہ تو ایک مکروہ ہے، حرام بھی نہیں ہے، جبکہ وہ حرام ہے، حقیقت وہ حرام ہے، وہ اس کو حرام کا فتویٰ لگانے کے بجائے اس کو مکروہ کہے، یقیناً وہ کبھی اس گناہ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، مکروہ سمجھتا ہے، مکروہ تنزیہی سمجھتا ہے، تحریمی نہیں۔ اتنا ہی مکروہ ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، اس کے آگے لوگوں نے اور شیطان نے کیا جملے کہتے ہیں، مکروہ تحریمی نہیں ہے، وہ حرام بول کے نہیں، تنزیہی ہے، ایڈجسٹیبل ہے۔ مکروہ میں بھی مکروہ تنزیہی، تحریمی نہیں، مکروہ تحریمی ہوتا تھا نا تو حرام ہو جاتا تھا، مکروہ تنزیہی ہے یہ۔ تو یہ کہہ کر جو گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، ایک مثال ہے صرف سگریٹ نوشی کی، ایسے بہت سارے، سود خوری ہے، ڈاکٹروں سے سود لینا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، کیونکہ ہندوستان قانون میں یہ سب چلتا ہی ہے، ہم کو کرنا پڑتا ہے، گھر کے لون کے لیے، گھر بنانے کے لیے لون لینا پڑتا ہے، کار کے لیے لینا پڑتا ہے، یہاں تک کہ انشورنس پالیسی جو ہے کمپلسری ہے، نہیں تو ہمارا انکم ٹیکس میں ہمارا پیسہ کٹتا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مصر لوگ ہیں، یہ گناہ نہیں چھوڑتے، ان کے پاس بہت ساری تعویلیں ہوتی ہیں، بہت سارے بہانے ہوتے ہیں اسی گناہ کو بار بار کرنے کے لیے۔ تو یہ مصر لوگ ہیں جو اپنے گناہ کے اصرار کے لیے، اپنے گناہ پر پابند رہنے کے لیے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔